بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد دارالسلام, ٹورنٹو, کینیڈا. Bayan after 16th Tarabi. Today is Wednesday, 20th of November 2002. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بزرگوں اور بھائیوں، قیامت اچانک آنی، وما امر الساعة الا كلمح البصر. نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر جیسے آنکھ جھپکنا. آگے یہاں پہ میری آنکھ دیکھو کتنی دیر میں آ جائے. وما امر الساعة الا كلمح البصر. قیامت کا معاملہ بس آنکھ جھپکنے جیسا ہی. آن فن اچانک قائم ہونی ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کی کشتی کب لنگر انداز ہو رہی. پانی کا جہاز سمندر کے کنارے آ کر ٹھہرتا ہے، لنگر ڈالتا ہے. وہ پوچھتے ہیں قیامت کب لنگر انداز ہو رہی ہے. قیامت ایک کشتی ہے ان کے خیال میں جو آ رہی ہے، کب آ کر کے پورٹ پر ٹھہرے گی. لینڈ کب ہو رہا ہے جہاز، قیامت کا جہاز کب لینڈ ہو رہا. مذاق، یہ مذاق ہے. قل علمها عند ربی لا يجليها لوقتها إلا هو
ثقلت فی السماوات والارض یسألونک کأنک حفی عنہا. آپ ان کو جواب دیجیے میں نہیں جانتا، میرا پروردگار جانتا ہے کب قیامت لینڈ ہو رہی ہے، کب قیامت پورٹ پر آ کر لنگر ڈال رہی ہے، میں نہیں جانتا، اس کا علم میرے رب کے پاس. قل علمها عند ربی. مگر یہ بات سن لو کہ میرا رب جب اسے ظاہر کرے گا، اوپن کرے گا، کلیئر کرے گا، کھولے گا، واضح کرے گا، تو اچانک سڈنلی اچانک ظاہر کرے گا. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے وقت پر، جب اس کا وقت آئے گا اللہ ہی ظاہر کرے گا. لوگ آپ سے اس معاملے میں اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ نے اس مسئلے پر ریسرچ کر رکھا ہے، پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، آپ بڑے محقق ہیں اس مسئلے کے، اور مسئلے کے گوشے گوشے سے آپ جیسے واقف ہوں قیامت کے مسئلے کے. ایسے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. یسألونک کأنک حفی عنہا. آپ ان کو کہیے میں بس صرف اجمالاً جانتا ہوں قیامت آنی ہے، بالیقین آنی، بس اتنا ہی جانتا ہوں، اس سے آگے تفصیلات نہیں. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک قیامت آنی ہے، اس میں ادنا ذرا ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے، اور اللہ تمام چیزوں پر قادر ہیں، وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، انہیں کون روک سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی. بے شک قیامت آنے والی، قریب تھا کہ میں اس کو چھپا لوں. اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اسے چھپا لوں، یعنی چھپایا نہیں ہے میں نے. مصلحت تو یہ تھی کہ اس کو چھپا لیا جائے، بتایا ہی نہ جائے کہ قیامت آئے گی اور آ جائے. مگر بندوں پر کرم فرمایا، اللہ نے رحم فرمایا اور بتا دیا کہ قیامت آنی ہے، اتنا بتا دیا. کیوں آنی ہے؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر نفس ان کاموں کا بدلہ دیا جائے جو کام اس نے کیے. یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے. یہاں اچھا کرو اس کا بدلہ نہیں ہے، برائی کرو اس کا بدلہ نہیں. یہاں اگر برائی پر کوئی کمزی ہوتی ہے تو کمزی ہے، بدلہ نہیں. نیکی پر کوئی برکت پہنچتی ہے تو برکت ہے، بدلہ نہیں. بدلے کے لیے اگلی دنیا اور اسی بدلے کے لیے قیامت آنی. تو فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی. بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے چھپا لوں تاکہ وہاں جڑے گا. بے شک قیامت آنے والی ہے. کیوں آنے والی ہے؟ تاکہ ہر نفس بدلہ دیا جائے اس چیز کا جو کام اس نے کیے. السلام علیکم مفتی صاحب. آیا ہے مضمون، اسے تھوڑا سمجھ لینا چاہیے. اکاد اخفیہا، قریب ہوں میں کہ اسے چھپا لوں، یعنی چھپایا نہیں. یہ عربی کا ایک ایسا ورب ہے فعل کہ جب وہ مثبت ہوتا ہے
تو فعل کی نفی کرتا ہے، اور جب وہ منفی ہوتا ہے تو فعل کا اس بات کرتا ہے۔ یہ وہ غریب ورب ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو ایک قتل کا معاملہ پیش آیا تھا، بھتیجوں نے چچا کو قتل کر دیا تھا چچا کے مال کی لالچ میں۔ چچا کا اور کوئی وارث نہیں تھا، یہ بھتیجے وارث تھے، اور چچا مرنے کا نام ہی نہیں دیتا تھا۔ تو بھتیجے نے کہا کہ ہمارے بعد مرے گا بڈھا، چلو اسے نمٹا ہے تاکہ بعد ملے اس کا۔ چنانچہ انہوں نے بھتیجوں نے چچا کو نمٹا دیا، پھر رونا دھونا شروع کر دیا، ہمارے چچا کو کسی نے مار دیا، کسی نے مار دیا، مقدمہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، ہمارے چچا کو کسی نے مار دیا، قاتل ڈھونڈا جائے، قاتل کو پکڑا جائے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا، یہ جو مقدمہ لے کر آئے ہیں بھتیجے، ان سے ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس کا گوشت چچا کے باڈی سے لگاؤ، چچا زندہ ہوگا اور بتائے گا کس نے مارا ہے۔ تو ان کے چور کی داڑھی میں تن کر، تو سب سے پہلا سوال تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ گائے کون سی؟ دنیا میں گائے تو بے شمار ہیں، گائے کون سی؟ فضول سوال ہے۔ گائے جو بھی گائے کہلائے، کسی بھی گائے کو ذبح کرو، نہیں، گائے کون سی؟ تو اللہ میاں کے یہاں سے جواب آیا، گائے ادھیڑ عمر، لا بکر، کنواری نہیں، فارغ بڈھی نہیں، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، یعنی ایک تو ابھی بچڑا ایسا ہے ابھی گابن ہی نہیں ہوا، یہ تو بکر ہے، وہ بھی نہیں، اور ایک بچے رہتی رہتی بڈھی ہو گئی، اب بچے رہنے اس نے بند کر دیا، یہ فارغ بھی نہیں، بیچ کی ہونی چاہیے۔ جب یہ جواب ان کو دیا تو پھر دوسرا کوئسچن لائے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ماں لون ہوگا، چور کی داڑھی میں تنکا، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں کہ جب گائے ذبح کریں اور لگائیں گے تو بڈھا ہمارا ہی نام بتائے گا۔ تو دوسرا کوئسچن یہ کیا، ماں لون ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کے یہاں سے جواب آیا، رنگ پیلا، اور پیلا بھی ہلکا پیلا نہیں، تیز پیلا، صفراء فاقع اللونھا، تیز پیلا ہو، اور اتنا تیز بھی نہ ہو کہ دیکھنے والوں کو برا لگے، بلکہ دیکھنے والوں کو بڑا شاندار اچھا لگے، عمدہ لگے، ایسا پیلا۔ ہلکا سا برائے نام پیلا ہے وہ نہیں، اور بہت زیادہ گہرا پیلا ہو وہ نہیں، ایسا پیلا ہو کہ جو دیکھنے والوں کو بڑا اچھا بھلا لگے، تصور نہ لگے۔ پھر تیسرا سوال لائے، گائے کیسی؟ ایسی ادھیڑ عمر کی گائیں بھی بہت ہیں، ایسی پیلی گائیں بھی بہت ہیں، لہٰذا ابھی پوری ڈیٹیل نہیں آئی، اللہ میاں کیسے پوری ڈیٹیل لائیے گائے کیسی؟ البقرہ تشابہ علینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے عرض کیا، پھر جواب آیا، فرمایا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ حل میں جوتی نہ گئی ہو، لا ذلول تثیر الارض۔ معلوم ہے اس زمانے میں جیسے اب بیل جوتے جاتے ہیں حل میں، گائے بھی جوتی جاتی ہوں گی، جیسا کہ ہمارے یہاں یو پی میں چلے آؤ، دیوبند میں بھینسوں سے حل چلتا ہے، ایک بھینسا ہوتا ہے اور ایک بھینس اور بھینسا دونوں سے حل چلتا ہے۔ اب آپ لوگوں کہیں کہ بھینس حل میں چلتی ہے، آپ یہ بھینس کیسے حل میں چلتی ہوگی؟ آؤ دیوبند میں ہر کھیت میں چلتی ہے۔ یہ دنیا کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو یہ کہا کہ وہ گائے حل میں نہ جوتی گئی ہو اور رہٹ میں بھی نہ جوتی گئی ہو،
रहट और कोस, पुराने जमाने में जब मशीनें नहीं थी तो बैलों से कोस खींचते थे लंबा, और जो गोल जो चलता था वो रहट होता है। वला तस्तिल हर्ष, वो हल में नहीं चली हो, हल में न जोती गई हो, कोस और रहट में न जोती गई हो, और पूरी सर से पैर तक पीली हो, मुसल्लमतुन, पीले पीले रंग के अलावा किसी और रंग का कोई दाग न हो, धब्बा न हो, लाशियत आती है। कहीं बालों में एक बाल, कहीं कहीं अलग अलग बाल काले हो पड़ रहे, लेकिन मुश्त में काला हो या पीला हो या सुर्ख हो, उसके पूरे बदन में दिखे कि ये अलग हिस्सा है, ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल प्योर काल पीली होनी चाहिए। अब आगे कुछ समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन करें, तो ढूंढने निकले तो चंद यतीम बच्चों की मिल्कियत में ऐसी गाय मिली, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के थक गए, तब एक गाय मिली ऐसी जो चंद यतीमों की मिल्कियत थी। उनसे मांगी तो उन्होंने कहा कि गाय गवा करके जो उसकी खाल है, उस खाल को सी कर उसमें जितना सोना भरा जा सके इतना सोना इसकी कीमत है। क्योंकि बहुत दिन से किस्सा चल रहा है और लोगों में से चर्चा हो रहा है, तो उनके वो जो यतीम बच्चों की जो औलिया थे उन्होंने कहा कि उसका चमड़ा भर कर सोना इसकी कीमत है। कहाँ जाते, जख मार करके इतना सोना दे करके ये गाय लाए, तो जितना चचा से मिलना था उससे ज्यादा तो देना पड़ा, चचा की आते जो मिलने वाला था उससे ज्यादा तो खर्च हो गया। बहरहाल वो गाय लाए और ला करके दबा की, दबा करके उसके गोश्त का एक पार टुकड़ा मैयत के बदन से लगाया, वो एकदम जिंदा हो गया, उठ के बैठ गया। उससे पूछा भाई तुझे किसने मारा, उसने नाम बताया, अपने भतीजों के नाम बताया, और नाम बताया फिर लेट गया, खत्म हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो लोग पहले ही हुक्म पर दुनिया की कोई भी गाय लाकर ज़बह कर देते काफी हो जाता, मगर उन्होंने सवाल में सवाल मामला सख्त करते चले गए, यहां तक कि इतनी कीमत देकर उन्हें गाय खरीदनी पड़ी। ये जो इतनी महंगी कीमत देकर गाय खरीदनी पड़ी है, वो अपने पैरों में उन्होंने खुद बेड़ियां डाली, वरना अल्लाह के हुक्म पर तो अगर वो कोई भी गाय लाकर ज़बह कर देते तो काफी हो जाता। बहरहाल वो मजमून सूरह बकरा में जहां आया है वहां मजमून खत्म यूं हुआ है, वमा कादू यफ़अलून, और नहीं करीब थे वो के करें। देखो नहीं, ये फेल मनफी आया, नहीं करीब थे वो के करें, यानी किया, यानी उनका जी तो नहीं चाहता था गाय ज़बह करने को, वो कहां जाते, मर मार करके ज़बह की उन्होंने। तो ये फेल वहां मनफी है और यहां मुस्बत है। अकाद उख्फीहा, करीब हूं मैं कि उस कयामत को छुपा लूं, यानी नहीं छुपाया, छुपाने के करीब हूं मगर छुपाया नहीं, मैंने ओपन कर दिया। मगर कितना ओपन किया है, मुजमल जरा, वरना हकीकी इम्तिहान तो ये है कि इंसानों को भनक ही न पड़े कि क़यामत आनी, और एक दिन अचानक क़यामत आ जाए और हिसाब हो, लाओ हिसाब चलो, तब सही मेहनत सामने आएगी कि वो किसने पढ़ा है और मेहनत की है। और पहले से बता दिया कि फला तारीख में इम्तिहान होना है, फिर तो पढ़ेगा तालिब इल्म, कहाँ जाएगा, नहीं पढ़ेगा, फिर क्या इम्तिहान हुआ, तो कोई इम्तिहान नहीं हुआ। ये किस्सा सुनो, राजस्थान में एक मशहूर शहर है टोंक, रियासत थी किसी जमाने में, वहां के एक बड़े मौलाना गुजरे हैं, मौलाना मोइनुद्दीन टोंकी, और बड़े लोगों में से
جب وہ بچے تھے تو وہ پڑھنے کے لیے گئے. یہ قصہ ہے دارالعلوم والوں قائم ہوئے اس سے پہلے کا. یہ جو دنیا میں دارالعلوموں کا سلسلہ ہے یہ پہلے نہیں تھا. اس میں تو پہلا دارالعلوم بس یہی دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چاروں طرف دارالعلوم ہوئے. ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک بڑا عالم ہے, اس بڑا عالم وہ اپنے گھر ہے, طالب علم جو وہ جس فن کا ماہر ہے وہ طالب علم وہ فن پڑھنے اس کے پاس چلے جاتے تھے, اسی کے گھر رہتے تھے. اس کے یہاں زمین ہے, دو طالب علم کھیتی بھی کریں گے, جو آئے گا کھائیں گے بھی وہی اور وہی پڑھیں گے بھی, باقی کوئی نہیں. بس یہی طریقہ تھا, شخصی تعلیم. یا پھر کوئی عالم ہے تو کسی مسجد میں بیٹھ جاتا تھا تو وہاں طلبہ آ جاتے تھے, پڑھتے تھے. آج بھی عرب ممالک میں یہی طریقہ ہے کہ مسجدوں میں بڑے علماء بیٹھ جاتے ہیں, طالب علم ان سے پڑھ لیتے ہیں, مدرسے دارالعلوم نہیں. تو ایک بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبدالحق خیرآبادی, وہ منطق کے بڑے ماہر تھے. تو یہ بچہ طالب علم ان سے پڑھنے گیا. تو مولانا نے کہا کہ بھئی پڑھاؤں گا میں, مگر ایک شرط ہے کہ میں جب چاہوں گا امتحان لوں گا. حضرت منظور ہے, پڑھوں گا تو امتحان تو دوں گا. ٹھیک ہے, پڑھانا شروع کیا. ایک دن سبق پڑھایا, دوسرے دن سبق پڑھایا. جب تیسرے دن پڑھنے گئے تو کہا مول صاحب آج سبق نہیں ہوگا, آج امتحان ہوگا. اب یہ اس کا تو کہتا کہیں شان گمان میں بھی نہیں تھا کہ 2 دن پڑھا کے تیسرے دن امتحان ہو جائے. تو 2 دن کا پڑھا ہوا یاد نہیں کیا. ہم تو طالب علم ہوتا ہے امتحان آئے گا تب یاد کر لیں گے. تو 2 دن کا یاد کیا ہوا نہیں تھا, اور تیسرے دن کا مطلب آج امتحان ہوگا. وہ 2 دن کا سبق سنا, ان کو یاد نہیں تھا. تو نکال دیا اور یہ کہا کہ تمہیں پڑھاتا میں بڈھا ہو جاؤں گا, تمہیں علم نہیں آئے گا, بھاگو یہاں سے. بتا دیا. اب وہ طالب علم سچا تھا, یہ تو بھول تھی اس کی, واقعی پڑھنا چاہتا تھا. اور پہلے جو بھی پڑھتا تھا طالب علم وہ واقعی پڑھنا چاہتا. اور اب جو مدرسوں میں رزلٹ ہلکا ہو گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں میں جو طالب علم پڑھنے جاتے ہیں وہ آدھے طالب علم وہ ہوتے ہیں جو خود پڑھنے نہیں جاتے, انہیں نہیں پڑھنا, ان کے ابا کو جنت میں جانا ہے, اس لیے بیٹے کو مدرسے میں بھیج دیا. اس بیٹے کو کچھ نہیں چاہیے. اس لیے وہ طالب علم مدرسے میں جا کر پڑھتا نہیں ہے, پڑھتا ہے, جا کے پڑھ جاتا ہے. پہلے یہ صورت نہیں تھی. پہلے تو جسے واقعی پڑھنا ہے اسی میں پڑھنے کے لیے نکلتے تھے. تو مولانا نے نکال دیا, بہت پریشان ہوا. رڑکی میں گیا, رڑکی کے قریب میں کلیئر ہے, چھوٹی سی بستی ہے. وہاں ایک بڑے بزرگ کا مزار ہے. اس مزار کے پاس میں ایک مسجد ہے. اس مسجد میں جا کر 40 دن کا اعتکاف کیا, اور 40 دن تک دعا کرتا رہا وہ طالب علم کو استاد خوش ہو جائے تو دوبارہ پڑھانا منظور کر. پھر اعتکاف پورا کر کے نکلا. اور ٹونگ کیونکہ ریاست تھی اور یہ بادشاہ سے تعلقات رکھتا تھا, تو ٹونگ کے بادشاہ سے رامپور کے بادشاہ کو سفارش کروائی. اور رامپور کے نواب نے حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے یہاں سفارش کی کہ اس طالب علم کو پڑھا دیں. وہ ان کی ریاست میں ان کا گاؤں تھا. چنانچہ مولانا نے منظور کر لیا اور یہ کہا کہ مولانا صاحب دیکھو شرط پھر بھی یہی ہے کہ جب چاہوں گا امتحان لوں گا. تو اس نے کہا حضرت منظور ہے. پڑھانا شروع کیا. پھر زندگی میں کبھی امتحان نہیں لیے. پھر پوری زندگی میں جب تک پڑھایا اسے پھر کبھی امتحان نہیں لیا. مگر اس طالب علم کا حال یہ تھا کہ روزانہ سونے سے پہلے پچھلا تمام پڑھا ہوا یاد کر کے سوتا تھا, اس اندیشے سے کہ ہو سکتا صبح پڑھنے جاؤں اور استاد یہ کہہ دیں کہ آج سبق نہیں ہوگا, آج امتحان ہوگا.
لہذا روزانہ جب تک تیسرا سارا پڑھ یاد نہیں کرتا تھا کبھی سوتا نہیں تھا. یہی تو مقصد ہے. امتحان کو خود مقصود تھوڑی ہے. امتحان کا مقصد ہے کہ پڑھا ہوا یاد کرے. اور اسے کہہ دیا جب 3 مہینے کے بعد امتحان ہوگا تو وہ ابھی کیوں یاد کریں گے؟ کریں گے یاد، کریں گے یاد، کریں گے یاد. پھر جب ہفتہ 15 دن رہ جائیں گے تو رات دن ایک کر کے تھوڑا بہت دال دلیا کر لے گا. تو یوں امتحان کے لیے 15 دن میں پچھلے 3 مہینے کا پڑھا یاد کرنے سے علم نہیں آتا. وہ جو امتحان کے لیے پڑھا جاتا ہے تو امتحان کے دوسرے دن ختم بھی ہو جاتا ہے. وہ علم صرف علم رہتا ہے جسے اپنے فائدے سے یاد کیا گیا ہو، روزانہ کا روزانہ یاد کیا ہو، تھوڑا تھوڑا یاد کیا گیا ہو، تب وہ علم محفوظ رہتا. وہ علم ہے. اور جو امتحان کے لیے تیاری کی جاتی وہ امتحان کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتا. تو اس لیے امتحان میں تاریخ متعین نہیں کی جاتی. امتحان لینے والے کے ذہن میں وہ تاریخ ہوتی ہے. آج دنیا کے تمام مدرسے ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں، طلبا کو پہلے سے معلوم ہے کہ ایگزام فلاں تاریخوں میں ہوں. یہ جو تاریخیں فکس ہو گئی اور معلوم ہو گئی، اس نے کباڑا کر دیا ہے. تعلیم ڈاؤن ہو گئی، کمزور پڑ گئی. دوسری خرابی کہاں سے آتی ہے؟ امتحان میں جتنے سوال دیے جائیں سب کے جواب چاہیے. 10 سوال ہیں، اس میں سے 7 کے جواب کیوں بھائی؟ 10 میں سے 7 کے جواب کیوں؟ جب ساری کتاب پڑھائی تو 10 سوال تو 10 کے جواب لو. قبر میں پہنچ کر 3 سوال ہوں گے اور تینوں کے جواب چاہیے. اور قبر میں جو 3 سوال ہونے ہیں وہ اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں داخل ہونے کا ایڈمیشن کیا ہے؟ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے. وہ جب قبر میں جو 3 سوال ہیں وہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے کہ دنیا میں کون سے دین میں زندگی گزار کر آیا ہے. پوچھا جائے گا مر ربو کا، ماں دینوں کا، ماں تقول فی ھذا الرجل. پہلا سوال ہے گا تیرا پروردگار کون؟ یہ تو بنیادی مسئلہ ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سارے دین پر آ گئے. پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی اور زیارت کروا کر فرشتے پوچھیں گے کہ یہ جو بزرگ دکھ رہے ہیں تجھے، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو اگر مومن ہے تو وہ کہے گا کہ یہی تو ہمارے پیغمبر ہے، انہی کے دامن کو تو ہم نے تھامے رکھا ہے، انہی کے لائی ہوئی تعلیمات پر ہم زندگی پر عمل کرتے رہے. اور اگر منافق ہوگا تو وہ کہے گا سمیعت الناس یقولون شیئا ولا ادری. میں لوگوں سے سنتا تھا کہ لوگ ان کے بارے میں ایسی باتیں یہ کہتے تھے، میں کچھ نہیں جانتا. یہاں لوگ یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں آدمی مرتے ہیں اور قبر میں پہنچتے ہیں ایک ساتھ، تو سب لوگوں کو ایک ساتھ حضور کی زیارت کیسے ہوگی؟ میت جائے گی حضور کی زیارت کرنے یا حضور کو قبر کے میں لے جا کر زیارت کرائیں گے؟ جو سی بھی صورت ہوگی عقل تسلیم نہیں کرتی. اس کا جواب یہ ہے کہ آڑ اور پہاڑ اس دنیا میں ہیں، قبر کی دنیا میں اور آخرت میں آڑ اور پہاڑ نہیں ہے. اس لیے ہر میت جہاں قبر میں لیٹی ہوئی ہے وہیں لیٹی جب فرشتے زیارت کروانا چاہیں گے تو وہیں لیٹا حضور کی زیارت کر لے گا. وہاں قبر کی دنیا میں کوئی آڑ اور پہاڑ نہیں ہے. پہلے میں نے کہا ہے کہ قبر ایک مٹی کے گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر ایک دنیا کا نام ہے. اور ہر وہ شخص جو مرتا ہے وہ قبر میں پہنچتا ہے، چاہے مٹی کے گڑھے میں دفن کیا گیا ہو یا نہ. تو جو قبر کی دنیا ہے اس میں آڑ اور پہاڑ نہیں. پھر دوسرا سوال ایک لوگ پیدا کرتے ہیں کہ صحابہ جنہوں نے حضور کو دیکھ رکھا ہے وہ تو حضور کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان پر ایمان لائے تھے. لیکن بات کی جو قیامت تک کی امت ہے انہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں،
تو دیکھے بغیر جب حضور کی زیارت ہوگی تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ حضور ہے؟ مومن کیسے پہچانے؟ ایک آدمی دیکھا ہوا ہو اسے دوبارہ دیکھا جائے پہچان لے، مگر مومنین نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں، کہ قبر میں زیارت کرتے کیسے پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارے پیغمبر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسی ظاہری علامتوں سے پہچان ہوتی ہے، ایسی ایک معنوی اور روحانی علامتیں جن کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے۔ روحانی علامتوں سے پہچان کو سمجھنے کے لیے پہلے ظاہری علامتوں سے کیسے پہچان ہوتی ہے تبھی پہچانتے ہیں۔ ایک گاڑی آتی فوراً لوگ سمجھ جاتے ہیں پولیس کی گاڑی ہے۔ ایک سڑک پر آدمی کھڑا ہے فوراً کار دھیمی کرتا ہے کہ پولیس والا کھڑا ہے۔ تم نے کیسے پہچان لیا کہ روڈ کی سائڈ پہ پولیس والا کھڑا ہے؟ اس کی وردی ہے، اس سے پہچان لی۔ پلیٹ فارم بھرا پڑا ہے، پہچاننے والا پہچان لیتا ہے، سبھی لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ ٹکٹ چیکر ہے، یہ گارڈ ہے، یہ فلاں ہے، فوراً پہچان لیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری علامات ہیں جن کے ذریعے سے پہچان لیا جاتا ہے۔ بلکہ دیہاتی تو ظاہری علامت سے ریل گاڑی کسے کہتے ہیں اسے بھی پہچان لیتا ہے، سمجھے نہیں؟ ایک دیہاتی دیہات سے آیا تھا پہلی مرتبہ شہر میں ریل گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو اس نے ٹکٹ لیا اور بابو سے پوچھا ریل گاڑی کہاں ہے، کیسی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا یوں جا پلیٹ فارم پر، کالی کالی کالے منہ کی آئے گی، کالی کالی آئے گی اور اس کے منہ پر منہ میں سے دھواں نکل رہا ہوگا۔ پہلے کوئلے کے انجن ہوتے تھے۔ میں جب پلیٹ فارم پر گیا، ایک بابو صاحب کالا ڈریس پہن کر سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے تھے، وہ جا کر کود کر کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ تجھے کا کیا ہے؟ کا ٹکٹ لیا ہے۔ اسی طرح سے کچھ معنوی علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ معنوی علامتیں حدیث شریف میں ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے تاڑنے سے ڈرو، وہ دماغ کے نور سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حدیث اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حدیث شریف میں بڑا لمبا واقعہ ہے، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی کے غلام تھے، وہ بہت دنوں سے سنتے تھے کہ مکہ میں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر وہ غلام تھے، جا نہیں سکتے تھے۔ جب وہ حضور تشریف لائے تو موقع کسی نکال کر کے حضور کو دیکھنے آئے تو حضور کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک دم بول اٹھے لیس ھذا وجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ ہے ہی۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن حضور کا رخ مبارک دیکھتے ہی پکار اٹھے لیس ھذا وجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا ہے ہی نہیں۔ کیسے پہچان؟ وہی نور باطن، نور فراست ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر مومن کو یہ ادراک حاصل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے گا تو پہچان لے گا کہ یہ ہمارے پیغمبر۔ خواب میں لوگ دنیا میں طرح طرح کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، مگر کوئی خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ حالانکہ حضور کو کہاں زیارت کی ہے بیداری میں، مگر وہ نور سے پہچان لیتا ہے، اور صبح وہ خواب سناتا ہے کہ میں نے آج حضور کو یوں دیکھا۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسا اشکال نہیں۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں جو یہ 3 سوال ہوں گے یہ کافر سے ہوں گے، یعنی انسان 3، مومن، منافق اور کافر۔ حدیث شریف میں جو اس سلسلے کی حدیث ہے اس میں مومن کا لفظ ہے کہ مومن سے 3 سوال پوچھے جائیں گے اور مومن یہ جواب دے گا، اور اس کے بعد لفظ ہے کافر یا منافق۔ جب کافر یا منافق سے پوچھا جائے
دو ٹوک کافر کا لفظ نہیں ہے. اس لیے ایک مسئلہ اختلافی ہے. کچھ علماء کی رائے ہے کہ کافر سے کوئی سوال نہیں. کیوں؟ جس کا جو بظاہر مدرسے میں داخل ہی نہیں ہے اسے امتحان میں کہاں سے بٹھائیں گے؟ کافر تو مدرسے میں داخل ہی نہیں، جب اسے امتحان میں کہاں بٹھائیں گے؟ ہاں، منافق بظاہر امتحان میں مدرسے میں داخل اس کا ٹیسٹ ہو. اس لیے ایک رائے ہے کہ قبر میں جو 3 سوال ہونے ہیں وہ مومن سے اور منافق سے ہونے، کافر سے نہیں ہونے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اس دنیا سے اگلی دنیا میں جو بھی داخل ہوتا ہے اس کا وہاں ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ دنیا میں سے کیا سیکھ کر آیا ہے، دنیا میں سے کیا پڑھ کر آیا ہے. دنیا میں سے کیا پڑھ کر کس نے پڑھایا؟ دنیا میں اللہ نے وحیاں اور نبی بھیجے ہیں. دنیا میں دین پڑھنے کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے. آسمان سے وحیاں بھیجی ہیں، انسانوں کو نبی منتخب کیا ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو دین پیش کیا ہے. اس میں سے کتنا پڑھ کر آیا ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہونا ہے. دیکھو 3 سوال ہیں، تینوں کے جواب چاہیے. اور پہلے اسکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی، مدرسوں میں بھی، دارالعلوموں میں بھی، میں جب تک طالب علم تھا جتنے سوال پوچھے جاتے تھے سب کے جواب چاہیے. یہ تو 50 سال سے آسانی کر دی کہ 5 سوال دیے 3 کے جواب چاہیے، 10 سوال دیے 7 کے جواب چاہیے. یہ آسانی کر دی، آسانی کر دی اور تعلیم کا کباڑا کر دی. یہ آسانی نہیں ہوئی، یہ طالب علموں کے گلوں پر چھری پھیر دی. کیونکہ جتنی تعلیم میں آسانی ملے گی اتنی تعلیم کمزور ہو جائے گی. چنانچہ جا کے 50 سال پہلے کا اسکول پڑھا ہوا اور آج کا یونیورسٹی پڑھا ہوا اکول نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے کہ پہلے تعلیم اتنی پختہ تھی، آج تعلیم اتنی کمزور ہو گئی. تو بہرحال جو اگر اس کو امتحان کی ڈیٹ متعین کر دی جائے تو امتحان بے معنی ہو جاتا ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ طالب علموں کو بتایا بھی نہ جائے کہ تمہارا امتحان ہوگا اور اچانک لے لیا جائے. کون پاس ہوا کون فیل ہوا صحیح اندازہ اسی وقت ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا میں کہ قیامت کو چھپا لوں، یعنی قیامت کی بھنک ہی انسانوں کو نہیں پڑھنے دینی چاہیے تھی، مگر اللہ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا اور اتنا بتا دیا کہ قیامت ضرور آنی. اور بے شمار دلائل کے ذریعے سے قرآن کریم میں اس بات کو ثابت کیا کہ قیامت ضرور آنی، مگر کب آنی ہے یہ نہیں بتایا. اور یہ کسی کو پتا نہیں. وہ فرشتہ جس کو سور پھونکنی ہے، جسے اسرافیل کہتے ہیں، اس فرشتے کو بھی پتا نہیں. وہ بھی سور لیے کھڑا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا پھونکے. اسے یہ نہیں معلوم کہ کب آنی. کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے سرکار مدینہ تھے. کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. ایک روایت میں ہے، اللہ جانے اس کی سند کیسی ہے، کون سی کتاب کی ہے، میں نہیں جانتا اس کا حوالہ، مگر سنی ہے ایک روایت. حضور نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، علمت علم الاولین والآخرین. گزشتہ لوگوں کا بھی مجھے علم دیا گیا ہے اور آئندہ قیامت تک کے لوگوں کا بھی مجھے علم دیا گیا. اس روایت کے بارے میں مجھے تحقیق نہیں ہے کہ روایت کہاں کی، سنی ہوئی. لیکن یہ روایت اگر نبی ہو تو یہ تو اپنی جگہ پر طے ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت فرمایا تھا. مگر حضور کو بھی یہ نہیں معلوم کہ قیامت کب آنی. ایک لمبی حدیث ہے، حدیث جبرائیل کہلاتی ہے. اس دن میں ایک موقع پر حضور صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا. ایک موقع پر کچھ نامناسب سوالات حضور سے مجلس میں کیے گئے. سوال کرنے والے مجھے سیدھے بھی سوال کرتے ہیں، ہمارے بعد عصر کے بعد ایسے بھی مجھے سیدھے بھی سوال کرتے ہیں. ایک مجلس میں حضور سے نامناسب اوندا سیدھا کوئی سوال کیا گیا تھا، اس کو حضور ناراض ہو گئے.
اور ناراض ہو کر حضور نے یہ فرمایا کہ پوچھو، جس کو جو پوچھنا ہو سب بتاؤں گا. یہ ناراضگی میں فرمایا. تو عام صحابہ تو سہم گئے کہ حضور نے ناراضگی میں فرمایا ہے، لیکن بات نہیں سمجھی. ایک صحابی نے دیکھا کہ آج بہت اچھا موقع ہے، حضور نے فرمایا جو پوچھنا ہو پوچھو سب بتاؤں گا. تو کھڑے ہو اور یہ کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ ان کے باپ کے بارے میں دل میں گوئیاں تھیں. جس باپ کی طرف منسوب تھے وہ تو تھے ہی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہی باپ کا نہیں، یہ کندھے کا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارا باپ کو کاشا ہے. ان کا جس کی طرف منسوب تھے حضور نے فرمایا وہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ حماقت کی انہوں نے. حضور نے ناراضگی میں یہ فرمایا یہ اللہ کا بندہ سمجھائی، اور کھڑے ہو کر کے پوچھا میرا باپ کون؟ تو حضرت عمر ایک منتر جانتے تھے حضور کو راضی کرنے کا. جب حضور کبھی ناراض ہو جاتے تھے تو حضرت عمر ایک منتر جانتے تھے. وہ جہاں بیٹھے تھے اٹھے اور سیدھے حضور کے سامنے آ کر دو زانو بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ ان کا منتر تھا. وہ فوراً کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر خوش ہیں، آپ کے اللہ کا رسول ہونے پر خوش ہیں، اسلام کے دین ہونے پر خوش ہیں. تو حضور کا غصہ ٹھنڈ گیا. چنانچہ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ اس نے غلطی کی، فوراً اٹھے سامنے آ کر بیٹھے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. تو حضور کا غصہ ختم ہو گیا. لیکن فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہ. کہا ہے وہ لوگ ایمان لائے جو ایمان لائے ہو، بہت سی وہ باتیں مت پوچھو کہ اگر ان کا جواب تمہیں دیا جائے تو جواب تمہیں ناگوار گزرے. اور سنو نزول قرآن کے زمانے میں حضور سے جو پوچھو گے اس کا جواب دیا جائے گا. کیوں؟ حضور عالم الغیب نہیں ہے، مگر عالم الغیب کی طرف سے وہی تو آ رہی. لہذا جو سوال پوچھو گے جواب ضرور دیا جائے گا اور 5 سوالوں کے جواب تمہیں ناگوار گزریں گے. لہذا ایسی بہت سی باتیں پوچھو ہی مت. اور قرآن نے اعلان کیا کہ اس سے پہلے کہ تم سے غلطی بھول ہوگی چلو معاف کیا، آئندہ گڑبڑ مت کرو. اس آیت کریمہ کے نزول پر صحابہ سارے ڈر گئے، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی بات پوچھنا مناسب ہے کون سی بات پوچھنا مناسب نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو حضور کی مجلس میں سب چپ چاپ بیٹھتے، کوئی بولتا ہی نہیں تھا، کوئی سوال ہی نہیں کرتا. اس خیال سے کہ ممکن ہے کوئی نامناسب سوال ہو جائے. مگر صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ دیہات کا کوئی آدمی آئے اور آئے سمجھدار اور وہ آ کر سوال کرے تو حضور جواب دیں گے، ہم سن کر کے یاد کریں گے، ہمیں علم حاصل ہو. دیہات کا کوئی آدمی آئے، کیوں؟ دیہات والے آداب مجلس نہیں جانتے. وہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ زیادہ آداب مجلس نہیں جانتے. اور بے وقوف ہو تو الگ بات، لیکن سمجھدار دیہات میں بھی تو عقل و کام رکھنے والے ہیں. تو سمجھدار آدمی ہوگا تو کام کی بات پوچھے گا، اور وہ سب آداب میں بے تکلف پوچھے. تو صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کہ دیہات سے کوئی سمجھدار آئے اور وہ سوال کرے تو ہم جواب سن کر کے یاد کریں اور ہمیں علم حاصل. دیہات والے کچھ زیادہ آداب نہیں جانتے ہیں، وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں. حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں ایک دیہاتی اپنے کھیت میں سے تربوز، بڑا سا تربوز، وہاں تربوز بہت کھیتوں میں ہوتے ہیں، گرمی کے زمانے میں تربوز لے کر آیا اور مسجد حضرت کی مسجد چیرتا چیرتا سامنے آ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا مولوی تھارے لیے تربوز لایا ہوں. یہ وہاں کی زبان ہے، تھارے لیے تربوز لایا ہوں. تو حضرت نے دیکھا، حضرت نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟ حضرت کا مزاج بھی ذرا تیز تھا، جیسا میں اونٹا سیدھا بول جاتا ہوں، میرا بھی ایسے ہی بولنے میں اونٹا سیدھا بول دیتا ہوں کبھی. حضرت کا مزاج بھی ایسا تیز تھا. حضرت میں کیا کروں؟ تو کہاں کروں؟
کہاں درمیانے کہاں رکھوں؟ حضرت نے کہا میرے سب کے درد لا کے درد کے سب صبح ایک دوسرا ہے. حضرت صرف علماء کو بیعت کرتے، عوام کو بیعت نہیں کرتے. کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری نہیں. سن لو یہ مسئلہ اچھی طرح سے. جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے ایمان صحیح اور اللہ کے رسول نے جنت میں جانے کے لیے جو اعمال بتائے ہیں ان پر عمل، اور جن اعمال سے نقصان پہنچتا ان سے بچنا، جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے. کوئی بیعت ضروری نہیں. بیعت کیوں ہے؟ بیعت ہے اپنی اصلاح کے لیے، جنت میں ان کے درجے حاصل کرنے کے لیے. جو ضروری کام ہے اس سے آگے نوافل اعمال کرنے کے لیے. بیعت اس مقصد سے کرنے کے لیے کہ کچھ کرنے کے لیے بیعت. حضرت جی گاؤں میں آئے، سارا گاؤں بیعت ہو گیا، اور حضرت جی گئے اور سب بھول گئے. ایسی بیعت کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے تو ہر مسلمان حضور سے بیعت ہے، ایسی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ بیعت تو ہے 3 کاموں کے لیے، کچھ کرنے کے لیے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نفس کی وجہ سے اعمال صحیح مضبوطی سے نہیں کر سکتا ہے. بیعت کرتا ہے تو نگرانی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ کرتا ہے. فرائض اور نافرائض کے علاوہ نوافل اعمال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جنت میں اونچے درجے حاصل کرتا ہے. اس لیے اور اپنے اصلاح کرنے کے لیے، اپنا بگاڑ دور کرنے کے لیے. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی اگر سدھر جائے تو ساری دنیا سدھر جائے، اور مولوی بگڑ گیا تو اکیلا تو جہنم میں نہیں جائے گا، پوری پارٹی لے کر جائے گا. مولوی بگڑے گا تو جہنم میں اکیلا نہیں جائے گا، وہ اپنی پارٹی لے کر جائے گا. اور مولوی سنور گیا تو ساری دنیا کو سنوار دے گا. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی اصلاح ضروری ہے. اس لیے صرف مولویوں کی بیعت کرتے تھے، عوام کو نہیں کرتے. مگر کبھی کبھی عوام دھوکے سے آ کر کے بیعت ہو جاتے تھے. حضرت ایک آیا دیہاتی، حضرت نے پوچھا چودھری کیوں آیا؟ چودھری کہتے ہیں وہاں معزز دیہاتی کو، چودھری کیوں آیا؟ تھارے سے بیعت ہونے آیا ہوں، آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں. نے اولاد کے لیے دوسری شادی کی تھی، اس سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو حضرت جو گڑ لے لیا اور انصاف سے ترازو میں 2 حصے توڑ کر کے آدھا اور آدھا، یہ آدھا ادھر بھیج دیا، آدھا ادھر بھیج دیا. 2 بیویاں تھی تو ہر چیز جو بھیجتے تھے ترازو سے توڑ کر بھیجتے. وہ دیہاتی خانقاہ میں رہتا رہا. 3-4 دن کے بعد میں کہنے لگا مجھے مولوی مجھے بیعت کر. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں بیعت نہیں کرتا. تو کب مارا گڑ واپس لا. اس نے دیکھا تھا گھر میں گڑ استعمال ہو چکا ہو، اب بولا. تو حضرت نے فرمایا کہ بازار سے لا کے اس کا گڑ دے دو. میں تو مارا گڑ لوں، مجھے بازار کے نہیں چاہیے، مجھے میرا ایک گڑ چاہیے. کہ تیرا گڑ تو گھر میں استعمال ہو گیا، ختم ہو گیا، مجھے بیعت کر. اور حضرت کو جگ مار کے بیعت کرنا پڑا. اس طرح سے کچھ لوگ بیعت ہو جاتے تھے، باقی حضرت عوام کو بیعت نہیں کرتے تھے، علماء کو بیعت کرتے تھے اور بہت سختی کے ساتھ ان کی نگرانی کرتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ زیادہ آداب نہیں جانتے. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ تمنا ہوتی تھی کہ کوئی دیہات کا عقل مند آدمی آئے اور وہ آ کر بے تکلف پوچھے کوئی کام کی باتیں اور حضور جواب دیں. یہ اس دور کا قصہ ہے جب صحابہ کی یہ تمنا تھی. ایک دیہاتی آ گیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، جیسا ایسا مانو گا ابھی اس زمانے میں سے کپڑے پہن کر آئے. اس زمانے میں دیہات سے کوئی آئے گا، قریب سے قریب دیہات سے بھی کوئی آئے گا تو ایسے اجلے صاف ستھرے کپڑے تھوڑے ہو سکتے ہیں، بالکل سفید کپڑے، بال نہایت کالے، کلر کیے ہوئے نہیں، ڈائی کیے ہوئے نہیں، فطری یعنی نوجوان. بالکل سمجھدار ہوگا، وہ تو بڑی عمر کا سمجھدار ہوگا.
جو بالکل اس کا کوئی بال کالا نہیں ہے، تو نیا عنفوان شباب میں ہے، اس میں ابھی اتنی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ وہ آیا ہوا بالکل نوجوان، سب بال کالے، داڑھی سر میں کہیں کوئی گرد و غبار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مدینہ کا کوئی آدمی ہے، اور مجلس میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں، اس کا مطلب باہر کا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہی لوگ سرپرائز ہوئے، حیرت میں ہوئے، کون ہے یہ؟ وہ مجلس چیرتا چیرتا بالکل حضور کے سامنے آیا اور اس طرح سے باادب دو زانوں بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے لگا دیے۔ تو ساری مجلس حیرت میں تو ہے کہ یہ کون شخص ہے؟ اس نے بیٹھ کر سوال کیا، مل اسلام مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ حضور نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ حضور نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ حضور نے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ چوتھا سوال اس نے کیا، قیامت کب آئے گی، یہ مجھے سنانا۔ حضور نے جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے آپ پوچھ رہے ہیں، یعنی میں پوچھنے والے سے اس کو زیادہ نہیں جانتا، جتنا آپ جانتے ہیں وہ اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں قیامت آئے گی، میں بھی جانتا ہوں قیامت آئے گی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کب آئیں گے، میں بھی نہیں جانتا کب آئے گی، آپ بھی نہیں جانتے کب آئے گی۔ قیامت آئے گی یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں، اور کب آئے گی اس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ حضور نے علامتیں بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے یہ علامتیں پائی جائیں۔ ابھی صحابہ سارے اس حضور کے ارشادات کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ پوچھ کر کے اٹھ کر کے جیسا آدمی چلا جاتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے کافی دیر کے بعد حضور نے فرمایا جانتے ہو ابھی کون صاحب آئے تھے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں ہے کون تھے؟ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ وہ ایسے سوالات کریں کہ جس سے تم سارا دین کا خلاصہ سمجھ لو۔ یہی حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ وہ حدیث جبرائیل اس لیے کہلاتی کہ وہ انسانی شکل میں مجمع میں آ کر انہوں نے ایسے سوالات کیے تھے جس سے پورا دن کا نچوڑ اور خلاصہ آ گیا۔ فوراً حضور نے کیوں نہیں بتایا؟ سب مسافہ کرنے ٹوٹ پڑیں گے اور دعا نہیں پڑھیں گے۔ ایک جن آئے اور فوراً بتا دیا جائے کہ یہ صاحب جو بیٹھے یہ جن ہے، اور بتانے والا سچا ہو حضور جیسا سچا ہے، تو لوگ بغیر جوتے وہاں سے لیے بھاگ جائیں گے، جوتے لینے کے لیے رہیں گے۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد ایک دم فوراً نہیں بتایا، جانے کے بعد جب جہاں تک دروازے سے نکل رہے وہاں تو نظر آ رہے ہیں، پھر وہ کہاں جا کر انہوں نے روپ بدل دیا ہوگا اللہ جانے۔ یعنی وہاں جب دروازے تک نظر آ رہے ہیں وہاں تک تو انسان ہے، انسانی شکل میں، پھر باہر نکلنے کے بعد میں وہ ایک دم فرشتہ ہو جائیں گے، اپنی شکل بدل دیں گے، وہ معلوم نہیں کب بدلیں گے، کچھ وقت کے بعد بدلیں گے، اس لیے حضور نے فوراً نہیں بدلایا، تھوڑا وقفہ کیا کہ وہ آگے نکل کر اپنی شکل بدل دیں۔ اب بتائیں کوئی جبرائیل اب گھومنے جاؤ گے وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال مجھے کہنا یہ تھا کہ اس حدیث شریف میں خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ پوچھنے والے کو جتنا علم ہے اس سے زیادہ مجھے علم نہیں۔ تو اس فرشتے کو بھی پتا نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ سرکار مدینہ جو سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ کے معاملات اور اللہ کے شؤون کو جاننے والے ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ جب حضور سے پوچھا گیا تو جواب یہ دیا گیا کہ علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، قیامت کو ظاہر نہیں کرے گا، واضح نہیں کریں گے جب اس کا ٹائم آئے گا، مگر اللہ ہی واضح کریں گے، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے کیوں تو مگر اتنا بتلا دیا گیا کہ قیامت ضرور آنی ہے تاکہ آدمی ہوش میں آ جائے اور پہلے سے تیاری کر رکھے۔
اچانک قیامت آ جائے تو آدمی دھوکے میں رہ جائے گا اور یہ کہے گا کہ کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں تو بڑی تیاری کر گیا تھا۔ یہ جو قیامت آنے والی اس کے لیے تیاری اس دنیا میں کرنی، اور اس تیاری کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے معاملات خود آڈٹ کرو۔ آڈیٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں، خود آڈیٹر بنو اور اپنے معاملات کو خود جانچو اور اپنے آپ کو تولو، اپنا وزن کرو۔ کون سے کانٹے میں؟ عقل کے کانٹے میں اپنے آپ کو تولو اور وزن کرو، کتنے وزن میں تم ہو۔ یہ دو کام کرتے رہنا ضروری ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کر لو، ہفتے میں ایک مرتبہ کر لو، مہینے میں ایک مرتبہ کر لو، اپنے اعمال کو خود آڈٹ کرو اور اپنے آپ کو تولو۔ ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب جانچو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب جانچا جائے۔ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اور اپنے نفسوں کو تولو، جسم کو تولنا نہیں ہے۔ جسم کو تولنا ہے وہ تو اس لیے تولنا ہے کہ کہیں موٹا ہو جائے گا تو پروبلم بن جائے گا، موٹا ہیوی فیٹ مین بنے گا تو پروبلم بنے گا، اس لیے کانٹے پر اپنے آپ کو تولو تاکہ وہ آؤٹ نہ ہو جاؤ، ویٹ سے آؤٹ نہ ہو جاؤ۔ تو جسم تولنا مقصود نہیں، جسم اگر آپ تولتے ہیں تو اس دنیا کے مقصد سے اپنے نفسوں کو تولو۔ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اپنے نفسوں کو تولو اس سے پہلے کہ تم تولے جاؤ۔ یعنی آدمی کو وقتاً فوقتاً، جیسا کہ کاروبار میں آدمی غور کرتا ہے، دیکھتا ہے آج کتنی بکری ہوئی، جب گاہک چھٹ جائیں گے خالی بیٹھا تو فوراً گلبا کھینچے گا، دیکھے گا یعنی کتنی بکری ہوئی۔ حالانکہ جو بکری ہوئی وہ تو وہی پڑی ہے، کوئی نہ کم ہوئی نہ زیادہ ہوئی، نہیں وہ دیکھتا ہے اور اس دیکھنے کا ایک منشا اور مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اپنے اعمال کو محاسبہ کرو، کتنی نیکیاں ہوئی، کتنی برائیاں ہوئی۔ آج نیکیاں اگر کم ہوئی ہیں تو سوچو کیوں کم ہوئی، برائیاں زیادہ ہوئی تو سوچو کیوں برائیاں زیادہ ہوئی۔ آگے اسکیم بناؤ، آئندہ کل نیکیاں زیادہ کیسے میں کروں اور برائیاں کم کر کیسے میں کروں، اس کی اسکیم بناؤ۔ یہ بغیر نکیل کے اونٹ کی طرح سے جو ہماری زندگیاں چلتی رہتی ہیں، میرے بھائیو یہ اچھی زندگی نہیں۔ اچانک موت آ کر کھڑی ہو جائے گی اور اس وقت پھر بہت پچھتائیں گے ہم، مگر اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ لہذا آج روزانہ ہفتے میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ میں نے آج 24 گھنٹے میں، آج پورے دن میں کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ برائیوں سے میں آئندہ ان برائیوں کو کم کیسے کروں، اچھائیوں میں اضافہ کیسے کروں، اس کے طریقے سوچو اور اپنے نفسوں کو تولو۔ تولو گے نفس بھاری ہوگا تو جنت ملے گی، اور نفس ہلکا پڑتا جائے گا، جتنا ہلکا ہوتا چلا جائے گا اتنا حال برا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن ضرور تولا جانا ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا تول ویٹ بھاری نکلا کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، بوجھ ہلکا پڑ گیا، جہنم رسید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا۔
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر اس کی برائی رائے کے دانے کے برابر ہے وہ بھی لائی جائے گی، اس کی نیکی رائے کے دانے کے برابر ہے وہ بھی لائی جائے گی، ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ دیکھو فضل ہوگا، آخرت میں فضل اور مہربانی ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ ایک نیکی کی 10 گنا ثواب دیتی ہے، یہ ظلم نہیں، یہ فضل ہے۔ ایک نیکی کر کے بندہ لائے، اللہ نے 10 گنا ثواب دے دیا، یہ ظلم نہیں، یہ تو فضل و کرم ہے۔ فضل و کرم تو آخرت میں ہوگا لیکن ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کیا ہے؟ جتنا نیکی کا جو اس کا استحقاق ہے اتنا اجر نہ دیا جائے، اس سے کم اجر دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اس نے کام کیا تھا $5 کا، $4 پکڑا ہے، یہ ظلم ہے۔ جب اس نے $5 کا کام کیا $1 کیوں مال کھایا اس نے؟ دوسرا یہ ہے کہ برائی نہیں کی اور سزا دے دی جائے، یہ ظلم ہے، اور برائی معاف کر دی جائے، یہ فضل و کرم۔ لہذا نیکیوں کا ثواب بڑھے گا تو صحیح، گھٹے گا نہیں، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اور برائیاں معاف تو کی جائیں گی لیکن بغیر برائی کے سزا یا برائی سے زائد سزا یہ قیامت میں نہیں ہوگی، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ظلم اللہ کے یہاں ذرا بھی نہیں، فلا تظلم نفس شیئا۔ اور فرمایا کہ عمل رائے کے دانے کے برابر ہے، وہ بھی انصاف کی ترازو میں حاضر کیا جانا ہے۔ اتنے ذرا سے عمل کون ڈھونڈ کے لائے گا؟ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں حساب ہم لیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اللہ کی نظر سے کائنات کا ایک ذرہ کہیں کوئی چیز نہیں۔ اور فرمایا کہ جب قیامت آئے، فرمایا اے وہ لوگوں جو اے لوگوں اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ قیامت کا جھٹکا بڑا سخت جھٹکا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ زلزلہ کے معنی ہے ابھی کم، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا معمولی جھٹکا نہیں ہے، بڑا سخت جھٹکا ہے۔ فرماتے ہیں جس دن قیامت آئے گی اور تم قیامت کا زلزلہ دیکھو گے، یوم ترونہا، اس دن یہ حال ہوگا کہ ماں بچے کو گود میں لیے دودھ پلا رہی ہوگی، وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ جائے گا، پڑا اسے یہی پتہ نہیں بچہ کہاں ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہیں ان کا حمل گر پڑے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ اس بچے سے غافل ہو جائے گی، بے خبر ہو جائے گی، اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کو یہی ہوش نہیں رہے گا میرا بچہ کہاں ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جتنی حاملہ مخلوقات ہیں، انسانی ہی نہیں، جو مخلوق حمل سے ہے سب کا حمل گر پڑے۔ اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے مدہوش، جیسے شراب میں چور نشے میں ہوں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، سارے لوگ شراب کے نشے میں چور نظر آئیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، شراب نہیں پی رکھی انہوں نے، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ہوش ٹھکانے نہیں دے۔ یہ میرے بھائیوں اتنا سخت ہولناک دن آنا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور غور کرو، دیکھو کہ تم نے آئندہ کل کے لیے، ٹومورو کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج یہ دنیا ہے، ٹومورو آخرت، یہ یوم ہے وہ غد ہے، تو ہر آدمی دیکھے کہ اس نے اس آج میں کما کر غد کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ پھر دوسرا وَاتَّقُوا اللَّهَ آیا کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کام کرتے ہو اسے پوری طرح سے باخبر ہے۔ انسان
دھوکہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے یا نفس کے دھوکے میں آتا ہے؟ اللہ جانے کون کس کو دھوکہ دیتا ہے، یا تو نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے یا انسان نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ شیخ چلی جیسے خیالات میں رہتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے میں تو اللہ کا سب سے مقبول بندہ ہوں، بڑا ولی اللہ ہوں، میری تو کوئی برائی نہیں، مطلب نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ ہم میں سے کسی سے اگر آپ پوچھیں کہ گریبان میں منہ ڈالو، وہ ڈال کر یہی فیصلہ کرے میں تو پوتر ہوں، پائس، ساری دنیا پاک ناپاک، میں اکیلا ہی پاکیزہ ہوں۔ اپنے بارے میں کوئی اپنی ماں کو ڈائن کہتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، انہیں سب پتا ہے۔ لہذا ریالٹی سے کام لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے نفسوں کو تولو کہ کس وزن میں ہو اور کیسے کام تم نے کیے ہیں۔ اچھائیاں کی اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان میں آگے بڑھنے کی کوششیں کرو، نیکیوں کے اندر اضافہ کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی کوتاہی اور گناہ ہو رہا ہے تو ابھی وقت ہے، وقت ہاتھ سے نہیں گیا، ابھی گزشتہ کی تلافی کا وقت ہے، توبہ کرو، آئندہ کی اصلاح کا وقت ہے، صحیح راستے پر چلو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر ایک شخص دیکھ لے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے نفس کو دھوکہ مت دیجیے یا نفس کے دھوکے میں مت آئیے، بلکہ حقیقت پسندی سے اپنا محاسبہ کرو۔ یہ اپنی اصلاح کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام